اے اللہ کے ذکر اور اس کے اطاعت میں اطمینان رکھنے والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، اس شان کے ساتھ آ کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس خوش قسمت شخص سے خطاب ہے جسے اللہ کی یاد میں اور اس کی اطاعت میں سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خطاب فرماتا ہے بوقت موت کہ اب دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں اس کی اطاعت میں اطمینان پانے والی جان، اب دنیا کو چھوڑ کر ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، ذات حق وحدہ لا شریک کی طرف، اس شان کے ساتھ راضیۃ مرضیہ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مومن اس وقت تک موت کا جام نہیں پیتا جب تک وہ اللہ کی نعمتوں سے راضی نہ ہو جائے، جب تک اس کے ساتھ سودا نہ ہو جائے۔ وہ اس حال میں دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے کہ اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے اور وہ خوش و خرم اس دنیا کو خیر بات کہتا ہے اور اللہ سے راضی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے الفاظ بہت قابل توجہ ہے۔ دعوت جنت کی دی جا رہی ہے، اسے جنت میں بلایا جا رہا ہے، لیکن اس جنت سے پہلے حکم دیا فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنت نہیں ملتی سنگت کے بغیر، پہلے سنگت چاہیے پھر جنت چاہیے، وگرنہ حکم ہوتا کہ جنت میں داخل ہو جا، نہیں، حکم ہوا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ سنگت ملے گی تو جنت ملے گی، سنگت کے بغیر جنت ہرگز نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان حقیقتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔